مجلس ہے مردوں کی. اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ اس مجلس میں میرے سوال کا جو جواب دے گا اس کو انعام ملے گا. میرا سوال ہے عورتوں کی سب سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ کسی مرد کے پاس جواب نہیں. اللہ کے رسول نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کے پاس جواب نہیں. علی سے پوچھا، علی کے پاس جواب نہیں. عثمان سے پوچھا، عثمان کے پاس جواب نہیں. عمر سے پوچھا، عمر بتاؤ عورت کی کون سی چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن میری بیوی کے پاس اس سوال کا جواب ہے. اجازت دیجئے میں اٹھ کر کے گھر جاتا ہوں، بیوی سے پوچھ کر کے آتا ہوں. حضرت عمر بیوی کے پاس گئے، رسول اللہ کا سوال دہرایا، بیوی نے تسلی بخش جواب دیا. جب واپس آئے تو کہا یا رسول اللہ مجھے تو اس سوال کا جواب معلوم نہیں، لیکن میری بیوی نے بتایا ہے عورت کی سب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے تو شرم و حیا ہے، اس کی آبرو ہے. شرم و حیا عورت کے اندر ہے تو دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر کے ہے. لڑکی آگے آگے جا رہی، لڑکا پیچھے. لڑکی نے پلٹ کر کے کہا جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ تو لڑکا بولتا میں عاشق ہوں. کہا 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ تم اوریجنل ہو یا ڈپلیکیٹ. لڑکی نے کہا ارے تم مجھ پر کیا عاشق ہو، میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اگر عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ. اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کر رہا ہے. لڑکی نے دونوں گال میں تماچا کھینچ کر کے دونوں کو تربوز کی طرح لال کر دیا. تم سچے عاشق نہیں ہو، جھوٹے عاشق ہو. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے گھر کی عورت کو پردے میں رکھیں گے، پردے سے باہر نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کھلی پھرتی ہے جو آزاد وہ خطرے میں رہتی ہیں، حفاظت سے ہماری مرغیاں ڈربے میں رہتی ہیں. بزرگوں کی شرافت کا بھرم رکھنے میں رہتی ہیں، ہمیشہ خاندانیوں رتے پردے میں رہتی ہیں. کھلا ایک آسمان دے ان کو اڑنے کے لیے مولا، تمنا کی چڑیاں خواب کے پنجڑے میں رہتی ہیں. آخری پیغام زحمت تمام. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی بیوی کو سر پر بٹھائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. آج کے دن چرچا ہی پکڑا ہے. اچھا ماشاءاللہ. بس جلسہ نکل گیا، 2-3 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ ہے، اور آپ لوگ ہم کو آنکھ پھاڑ کر کے اس طرح دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے. لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں. لگائیے کتنی نظر آپ لگاتے ہیں. ایک آدمی جب اللہ کی خدمت میں آئے گا قیامت میں تو اللہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ دیکھو اس کا نام اعمال چیک کرو، نیکی ہے؟ تو فرشتہ ادھر سے چیک کریں گے، ادھر سے چیک کریں گے، ادھر سے چیک کریں گے، کوئی نیکی نہیں. فرشتہ خدا سے پوچھے گا مالک یہ اتنا بڑا گنہگار ہے، دنیا میں اس نے ایک نیکی نہیں کی، اب تمہارا اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے؟ یہ آدمی جائے تو کہاں جائے؟ نیکی ہے نہیں، جنت میں جا نہیں سکتا، گناہ ہی گناہ ہے، فیصلے کا انتظار ہے کہ اس کو بھیجوں تو کہاں بھیجوں؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اس کو جنت میں اس لیے ڈالو، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی لیکن بیوی بال بچوں پر بہت مہربان رہتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی دیکھیے میرا تو پسینہ چھوٹ گیا لیکن رات بھر رویا، ایک بھی نہ مرا. جو ایک مرا صبح اٹھ کر بھاگا. یہ 30 روپیہ آیا ہے اور اس میں پتہ نہیں یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، گٹکا میں چل جائے گا. جب آدمی 10 روپیہ لے کر کے نکلتا ہے صدقہ کرنے کے لیے تو ایک عالم نے مسئلہ بتایا کہ جب صدقہ لے کر کے کوئی آدمی جاتا ہے 10 روپیہ تو 70 شیطان راستہ روکتا ہے.
صدقہ کتنے کا کر رہا ہے؟ 10 روپے کا. شیطان کتنے روک رہے ہیں؟ 70. ایک آدمی مجمع سے کھڑا ہوا ہے، آج شیطان کو باپ سے بھیٹ کرا دیں گے، 10,000 روپیہ جلسے میں دے کر کے آتے ہیں، دیکھتے کون شیطان روکتا ہے. یہاں سے اٹھ کر کے جب گھر گیا، جب تجوری سے پیسہ نکالنے لگا تو بیوی نے کہا کہاں لے جاؤ گے؟ کہا جلسہ سے سن کر کے آئے ہیں، مسئلہ اسی پر عمل کرنے. کہا پیسہ وہیں رکھو، ہاتھ مت لگاؤ، ورنہ تمہاری بھی خیریت لیں گے، تمہارے مولوی کی بھی خیریت لیں گے. وہاں سے بھاگ کر کے آ گیا، یہاں منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو مولانا نے کہا کہ سینہ تان کر کے گئے تھے کہ صدقہ کر کے دکھائیں گے، 70 شیطان کو پچھاڑ کر کے آئیں گے، اب منہ لٹکا کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا شیطان کو تو پچھاڑ دیا، لیکن شیطان کی خالہ سے ہار گئے. کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، کون کس کا یوں ہی بن جاتے ہیں وہاں رشتے، یوں ہی بن جاتے ہیں وہاں رشتے، جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے، جہاں جس کا. ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے ایک نمونہ 1 منٹ کا، زحمت تمام. یہاں سے لے کر کے ماں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیوی جب مر جائے گی تب ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، اللہ عمر میں آپ کی برکت دے. نعرہ تکبیر. یہ دیکھیے سہراب بھائی جب آتے ہیں ہمارے تو چندہ سے پہلے جب کوئی پیسہ دے دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کا ٹینشن نہیں، یہ ہمارا ٹینشن ہے، ہم آپ کی کھجلی چھوڑا ہی دیں گے، لیکن تھوڑا سا صبر کر لیجئے، یہ میرا ٹینشن، آپ کا ٹینشن نہیں. خیر، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے علم میں، عمل میں، اخلاق میں اللہ خوب برکت دے. اس بندے کے بیان سے اتنی محبت اور اتنا رس گھول کر کے وہ بندہ چندہ کرتا ہے کہ لاکھوں مسجدیں، ہزاروں مسجدیں ان کے چندے سے بن گئی ہیں. جو مسجد ویران تھی وہ آباد ہو گئی. ان کے واسطے دعا کیجئے، اللہ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، عمل میں خوب برکت دے، ان کی مشکل کو اللہ آسان فرمائے. ایک نمونہ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار؟ ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. بس نمونہ سنا دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ایک جوان آ کر کے بولا یا رسول اللہ میری ماں بہت بدمزاج ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم کو اس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا اس وقت بدمزاج نہیں تھی. کہ یا رسول اللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، کرے تمہاری ماں نے رات رات بھر جاگ کر کے تم کو دودھ پلایا، اس وقت وہ بدمزاج نہیں تھی. کہا یا رسول اللہ میں نے دودھ کا حق ادا کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا میں نبی اپنی ماں کے یہ دودھ کا حق ادا نہیں کر پایا، تو نے کیسے حق ادا کر دیا؟ اس جوان نے کہا آ جائیے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے مسجد کو چندہ ہو رہا ہے، چندہ میرا کام نہیں تھا، لیکن جب ہو رہا ہے تو مسجد کی قسمت سے ہو رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کو مسجد کو سجدے سے بھی آباد کرنا ہے، چندے سے بھی آباد کرنا ہے. آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بس یہی دیکھنا تھا. ہندوستان کے نایاب ماخذ جن کی آمد کے لیے ہم سب کی آمد ترس رہی تھی اور سرزمین مہندر پور تڑپ رہی تھی، حضرت کی آمد ہو چکی ہے. آج میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. میں رہوں گا یار، رہوں گا. اب تشریف رکھیے، حضرت کی باری آ چکی ہے. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ماشاءاللہ، بیٹھ جائیے. آپ جتنا بہتر طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے.
آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ کسی کا ہاتھ کسی کے پاکٹ میں چلے جائے. تھوڑا دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے. نوجوان بچہ بیٹھی وہاں بیٹھ جائے دل جمعی کے ساتھ. قربان میری جان مہندر پور والے کہ آپ نے ہندوستان کے نایاب چینا اور چنیدہ موقرین کو آپ نے منتخب کیا ہے، جن کے دیدار کے لیے پورے بھارت ترستا اور تڑپتا ہے. الحمدللہ ان کی آمد ہوئی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ بیٹھ. بس 1 منٹ میں فارغ ہو رہا ہوں، بس بات ادھوری ہے، اس کو مکمل کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے اس بندے سے کہا کہ میں اپنے ماں کی دودھ کا حق ادا نہیں کر پایا، تو نے کیسے ادا کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ میری ماں چل نہیں سکتی، میں نے پیٹھ پر بٹھایا، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرایا، صحیح کرایا، دودھ کا حق ادا ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا اورے بے وقوف، تیری ماں نے 9 مہینے کے بعد جب تم کو دنیا میں لایا تو ایسا درد اکھڑا تھا، ایسا درد اکھڑا تھا، 900 تلوار ایک آدمی کے اوپر پڑے پھر بھی زندہ رہے، اس سے بڑا درد تمہاری ماں نے اٹھایا. ابھی تو درد کا حق ادا نہیں ہوا، تم دودھ کے حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو. ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناقص کی کٹ گئی. اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد نا خلف، گھر جس کے جنت آ گئی پھر پلٹ گئی. ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو. وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے انشاءاللہ.